وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 1 حصہ 2. آج کے درس کا موضوع ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے. سامعین کرام، سورہ الفرقان آج آیت نمبر 1. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے. سامعین اکرام، سورہ فرقان کا دوسرا حصہ ہم پیش کر رہے ہیں، مطلب آیت نمبر 1 کا دوسرا حصہ، اور اس پہ بات کر رہے ہیں. پہلے حصے میں نے یہ بات کی تھی کہ برکت والی ذات کون ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات کون ہے. سامعین اکرام، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ اگر اس کو ہم اپنے لیے سمجھیں اور اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں تو اس میں ہمارے لیے ہدایت کے کافی ذرائع اور مواقع موجود ہیں. سب سے پہلے جو یہ برکت والا لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اصل میں یہ ایک چیز ہے جو بار بار کہنی پڑتی ہے اور اس کو کہے بغیر چھٹکارا نہیں ہے کہ برکت ہم نے ڈھونڈ لی ہے دنیا میں کہ آپ دنیاوی عہدے حاصل کر لیں یا عہدوں والے سے تعلقات پیدا کر لیں یا بہت سی دولت اکٹھی کر لیں تو آپ پھر زیادہ خوش رہ سکتے ہیں، یا آپ کے اولاد ہو، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، یہ ہم اس کو خیر و برکت عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ برکت تو ہم یہی تلاش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک جملہ چھوٹا سا کہوں، ہم برکت تلاش کرتے ہیں مادے میں یا مادی چیزوں میں، حالانکہ اس میں برکت نہیں ہے. یعنی برکت کی خصوصیت جو ہے ان چیزوں میں بذات خود نہیں ہے. اگر کوئی کسی چیز میں کوئی فائدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو تبارک الذی نزل الفرقان بہت بابرکت ہے.
تو تقریباً میرے خیال سے میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ شرک سے چھٹکارے کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ایک چیز یعنی ایک ہستی کی حقیقی برکت والی ہستی کو تلاش کریں کہ اس میں برکتیں ہیں، اس میں خوبیاں ہیں، اس میں کمالات ہیں، وہ فیاض ہے، وہ دینے والی ہے. تو یہ تبارک اس میں مطلب یہ مضمون ہے. سامنے کرام ضرور نوٹ کر لیں. آگے چلتے ہیں. نزل الفرقان، جس نے نازل کیا ہے الفرقان کو. فرقان حق و باطل میں فرقان کا بنیادی مطلب فرق کرنے والی چیز ہے، فرق کرنے والی چیز. اب یہ ہے کہ فرقان، قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ سامعین کرام ایک جملہ جو ہے یہ نہیں سوچنے کے قابل ہے. کوئی قرآن فرق کرنے والی چیز ہے اور اس کو فرقان کیوں کیا کہا گیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کہا گیا ہے تو اس فرق کرنے والی چیز کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، دیکھیں میں آپ کو آسان انداز سے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ یعنی زیادہ علمی مضامین میں آپ کو نہ الجھاؤں. میری کوشش یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آئے ہیں اوپر سے نیچے، اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں نیچے اتارا ہے. ہمیں ہماری اصل جو ہے وہ ہماری روح ہے. ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم دیا ہے. اب ہم انسان بن گئے، انسان بن گئے، لیکن ہمارے سامنے جو ظاہر ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل جو ہے وہ باطن ہے، روح ہے. ہماری اصل روح ہے تو ہماری مقصد بھی باطن ہوگا. روح ہماری باطن، اس کا تعلق باطن سے ہے، لہٰذا ہمارا مقصد ظاہر نہیں ہو سکتا. یہ ایک عام بات ہے. سامعین کرام تھوڑی سی سوچ و بچار سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو چیز حاصل نہ ہو آپ کو وہ مقصد کیسے بن سکتی ہے. دنیا اور مافیہ جتنی بھی آپ سمیٹ لیں تو وہ آخر کار آپ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو وہ مقصد کیسے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، مقصد ہو نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی عقل و فکر و سمجھ سے کام نہ لے اور دنیا کی ظاہر زندگی کو اصل سمجھ لے اور ظاہر پہ دھوکہ کھا لے. اور تو پھر یہ ہے کہ ایک الگ بات ہے کہ وہ دنیا ہی اس کا مقصود و محبوب و مطلوب بن جائے گی. لیکن مضمون میں یہ ادا کر رہا ہوں کہ انسان آیا ہے اوپر سے نیچے. اب یہ انسان بن گیا ہے. اب انسان کی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی. بہرحال وہ تو شاعر کی اپنی وہ ہے انداز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری منزل ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب یعنی دنیا میں آیا ہے تو یہ اندھیرے میں ہے. کیا مطلب؟ اس کو نہیں معلوم کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے. اس کو نہیں معلوم، ظاہری حواس سے اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میری منزل کیا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اس کو اپنے حواس سے نہیں پتہ چل سکتا. جبھی تو سامعین کرام آپ دیکھیں نا، مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ سور ہے، وہ بڑے شوق سے اہل مغرب کھاتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں حرام چیزوں کا استعمال ہے. یعنی جو لوگ دین سے دور ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، وہ سود بھی لیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو انسان، میں دوبارہ یہ اختصار سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ سے سنیں. انسان ہم آئے ہیں، ہم ڈارک میں ہیں، تاریکی میں ہیں. یعنی اپنے حواس سے ہمیں اپنی منزل کا نہ تو پتہ چل سکتا ہے، نمبر ایک، نہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہم اپنی عقل و فہم سے جان سکتے ہیں. اب ہمیں ایک روشنی کی ضرورت ہے. دیکھیں جب روشنی آتی ہے تو حق اور باطل کا یعنی ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. قرآن کو فرقان یہاں کہا گیا ہے.
فرق کرنے والی چیز، یعنی قرآن سے اگر آپ استفادہ کریں گے، اگر آپ اپنی منزل اللہ تعالیٰ کو بنا لیں گے اور قرآن سے استفادہ کریں گے تو قرآن آپ کو فرق کر کے بتا دے گا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو یعنی جن چیزوں سے آپ کو روکنا ہے وہ تو روک دے گی، اور جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں اس کا آپ کو یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں۔ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ میں دوبارہ یہ مضمون کو تھوڑے سے ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم آئے ہیں دنیا میں، ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے اور نہ منزل تک پہنچنے کا طریقہ کار معلوم ہے۔ اب ہماری جو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور نجات اس بات میں ہے کہ یہ زندگی کیسے گزارے، کیا کھائے کیا نہ کھائے، کیسے کمائے کیا کمائے، کیسے کمائے، طریقہ کیا ہو کمانے کا اور خرچ کرنے، کہاں پہ وہ خرچ کرے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرح مطلب تمام زندگی کے کام جو ہیں وہ یعنی اس کو یعنی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک خاص طرز زندگی کو اپنانے میں ہماری نجات ہے اور کامیابی ہے، ایک خاص طرز زندگی کو کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری نجات ہے اور کامیابی ہے۔ قرآن جو ہے ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے، ہمیں وہ اعمال بتاتا ہے جو ہم نے کرنے ہیں، جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ نزل الفرقان، یہ فرقان کو نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات، یہ فرقان کی ہمیں ضرورت ہے۔ فرقان ہمیں فرق کر کے دکھا دیے۔ قرآن قد بینا الآیات لقوم یعقلون، کہ ہم نے خوب وضاحت کے ساتھ احکامات بیان کر دیے۔ ابھی ہم نے سامعین کرام جو وہ ابھی صورت گزری ہے نا، اس میں کیا ہے کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یہ دو تین آیات میں تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ اپنے احکامات بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، دو مرتبہ سیم جملہ، دو مرتبہ سیم جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور پھر ایک جملہ جو ہے یعنی آیت نمبر 58، آیت سورہ نور کی آیت نمبر 58 اور 59، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح کھول کے وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر ایک اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، آیت نمبر 61 سورہ نور کی۔ تو یہ 58، 59 اور پھر 61، یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے الفرقان کا اس کو خطاب دیا ہے، فرق کرنے والی چیز ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارے سامنے تو ہم نے تو باطل مقاصد کا انتخاب کر لیا ہے۔ نمبر 1، سامعین اکرام جو سچی بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ ناراض ہوتے ہیں یا ناراضی ہوتے ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باطل مقاصد کو، باطل چیزوں کو اپنا مقصد بنا کے ہم جی رہے ہیں، ایک باطل زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تو قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ قرآنی احکامات کو ہم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، اور رسول شکوہ بھی کریں گے وقال الرسول یا رب ان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ تو میری امت جو ہے اس نے تو قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اس سے تو روگردانی اس نے اختیار کر لی تھی۔ تو بہرحال یہ فرقان ہے،
تبارک الذی نزل الفرقان، بہت بابرکت ہے۔ اب اس برکت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں قرآن جیسی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے، فرق کرنے والی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا ہو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب راستے میں کھڈے بھی ہیں اور کیچڑ بھی ہے اور خشک راستہ بھی ہے اور صحیح راستہ بھی ہے، تو اگر آپ کو ایک ٹارچ دے دی جائے اس اندھیرے میں، یعنی بالکل اندھیرا ہے، 500 گز کا فاصلہ ہے، اس میں کچھ کیچڑ ہے، کچھ پانی ہے، کچھ کھڈے ہیں اور ایک سیدھا راستہ بھی ہے، تو پھر آپ کو ٹارچ اگر ایک دے دی جائے تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ مجھے ایک آیت ضرور یاد آ رہی ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی نعمت تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو میں نے اتمام کر دیا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بحیثیت ایک دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو یہ فرقان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے سامنے کرام، یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ صفت ہے اللہ کی، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قدیم ہے۔ تو الفرقان، یہ وہ برکت والی ذات جو ہے، وہ دیکھیں کتنی مہربان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں فرقان دی ہے، ٹارچ دی ہے، روشنی دی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، علی عبدہ، نزل الفرقان، یا نزلہ کا میں نے آپ کو تھوڑا سا رہ گیا، نزلہ پہ بات، آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ فرقان نازل کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق کی حاجات کے مطابق اور اس کے لیے میں نے نازل کیا ہے، اور اس میں بالکل ٹھیک ٹھیک رہنمائی ہے، فرقان ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اب بندہ کون ہے؟ یہاں تھوڑا سا مضمون ہے۔ بندہ وہ ہے جو احسن الخلائق ہے، تمام مخلوقات سے افضل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جو جلوہ ہوا تھا سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا، تو وہ نور محمد کی شکل میں ہوا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نور نبیکم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک ظہور ہے۔ سب سے پہلا جو ظہور ہوا ہے، تجلی جو سب سے پہلا ہوا ہے نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہے۔ پھر باقی چیزیں جو ہیں اس نور سے بنی ہیں۔ یہ زیادہ مضمون یعنی سوچنے کا ہمارا نہیں ہے، نہ ہم اس پہ ذرا زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یعنی جو قرآن ہے اور حدیث ہے وہ اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ علی عبدہ، تو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب وہ ذات دیکھیں، مخلوق کا کمال عاجزی میں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ انسانیت یا تخلیق کی معراج کیا ہے کہ یہ اللہ کی مطیع اور اس کے سامنے بندہ بن کے، مخلوق بن کے رہے، کیونکہ خالق اور مخلوق، خالق تو خالق ہے، پھر اس کی مخلوقات ہیں، اس کی مخلوقات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس تمام یعنی موجودات میں افضل ترین ہستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان کی ایک یعنی اور سب سے زیادہ بندگی کرنے والی ذات ہے۔ یہ مقام عبد جو ہے سامعین کرام، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو انسان عام طور پہ تو سامعین کرام ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم
بندہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے زندگی گزارتے ہوئے، اور آزاد رہنا پسند کرتا ہے۔ ہر انسان آزاد رہنا پسند کرتا ہے، بندگی نہیں کرنا چاہتا۔ نفس جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتا، ہمارا نفس جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عام طور پہ انسان جو ہے، یعنی یہ ایک کبر جو بڑائی ہے، یہ ہم میں نفسانی طور پہ ایک اخلاق رسولہ کے طور پہ ہمارے اندر موجود ہے، کبر، بڑائی، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بڑائی ہو، میں یہ کتنی آپ میں کی تکرار لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اکثریت جو ہے وہ میں کی ہم نے تکرار لگا رکھی ہے۔ ہم میں سے اکثر نے دین کے متعلق اپنا یعنی ایک تصور قائم کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کے متعلق ہمارا ایک تصور ہے، کیا وہ یعنی ریڑھی چلانے والا انسان ہے، مزدوری کرنے والا انسان ہے، یا آپ کا وزیر مملکت ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا صدر صاحب ہے، جو بھی ہے، یا آرمی چیف ہیں آپ کے، یا جو چیف جسٹس ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہوئی ہے، دین کے بارے میں ایک رائے ہے، رسول کے بارے میں ایک رائے ہے۔ لیکن بات یہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آراء جو ہیں وہ آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اور سچ قرآن ہے۔ سچا اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، علی عبدی پہ آپ ذرا غور کریں۔ ہم تو بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں، لیکن یہی بندگی جو ہے یہ انسانیت کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین شخصیت ہیں، اعلیٰ ترین شخصیت ہیں کائنات کی، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، آخری پارے میں آیت ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، یہ اس پہ لپٹتے ہیں۔ یا سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو سامعین کرام، یہ ایک بہت بڑا یعنی درجہ ہے مخلوق کے لیے، ہمارے لیے اس بندگی سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی یہ مقام حاصل کرنے کی اپنی حیثیت کے مطابق ہر انسان اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بندگی کر سکتا ہے، بلکہ اس کو حکم بھی ہے کہ یہ بندہ بن کے رہے۔ ان اعبدوا اللہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم ہے اس کا کہ اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرو۔ تو یہ مقام بندگی جو ہے یہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا حکم ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ تو یہ بندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام بندگی حاصل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بندہ کہا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو سامعین کرام، یہ وہ مقام ہے سامعین کرام، اور بہت آسان ہے، اور بندگی کرنا تمام کاموں سے آسان کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان اپنے بڑے کے سامنے سر جھکا دے، یہ کیا مشکل کام ہے؟ یہ کیا میرا سر جھک جائے، کہ وہ کہتے ہیں نا شاعر کے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو سامعین کرام، بہرحال مختصر مضمون یہ ہے کہ یہ بندگی جو ہے، یہ مقام بندگی آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ حکم بھی ہے سامعین کرام اس کا کہ آپ سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو سامعین اکرام، بہرحال بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے، اور ہمارے پیشوا اور رہنما بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کوئی اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ مقام بندگی ہے سامعین کرام۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ آداب کا خیال نہیں رکھتے اور بڑا چڑھا دیتے ہیں، لیکن نہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین مقام ہے، ان کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن وہ درجہ کیا ہے؟ وہ مقام بندگی ہے۔ تو بہرحال علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب کیوں آئے ہیں؟ یعنی ذات بابرکات نے یہ قرآن اپنے بندے پر کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک ڈر سنانے والا بن جائے۔ سامعین کرام، یہ نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق کے لیے جو پہلا پیغام ہے، میسج ہے، وہ یہ ہے کہ بندو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو، ان اتقوا اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں، صاف صاف۔ تو حضور کی پہلی جو کہنا ہے وہ ڈر سنانا ہے۔ دیکھیں، صفا پہاڑی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور تمام قوم کو بلایا، اور سب سے پہلے یہ بات کی کہ دیکھو تمہارے اعمال بد کے نتیجے میں تم پہ عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا لشکر تیار ہے، تم پہ عذاب آنے والا ہے، اور میں تمہیں اس سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ آپ حدیث پوری میں نے نہیں پڑھی، وقت کی کمی ہے تھوڑی سی، تو پہلا جو وہ تھا وہ خطاب کے ڈر سنانا، لیکون للعالمین نذیرا۔ آج بھی سامعین کرام جو داعیان الحق ہیں وہ مخلوق کو بتاتے ہیں کہ بھئی جو تم نے روش اختیار کر رکھی ہے وہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی، دنیا میں بھی تمہارا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ سامعین کرام، اس مضمون کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، اور میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے اور پھر ترجمہ بھی پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا ہے فرقان کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالم کے لیے ڈر سنانے والا ہو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ Blessed is he who sent down the criterion upon his servant to be a warning to humanity. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔